کانٹوں درختوں پتوں کی کیا بات ہے. پھر اس دیس میں رہتے رہے, ساری عمر گزاری, ادھر ہی وصال ہوا. جنت بقیع میں آپ کا مزار پر انوار ہے, جنت جو دنیا کا سب سے افضل قبرستان. اللہ تعالیٰ کی آپ پہ خاص رحمت تھی. اور آپ آداب رسالت لے لیں, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شان کو لے لیں. حضور کی شان کی بابت لوگوں نے جو کچھ کیا, آپ یہ دیکھیں دیابنا کو, وہابیہ کو, انہوں نے جب یہ فتنہ کھڑا کیا معاذ اللہ کہ نبی تو بڑے بھائی جتنا ہوتا ہے اور معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کی, تو اب اس کے مقابلے میں کون تھا؟ آپ ٹھیک ہے آج تو اس کے بعد کام لوگ کر رہے ہیں, لیکن اس دور میں ان کے مقابلے میں کھڑا کون ہوا؟ اور کس نے اس دور میں رد کیا؟ کس نے علمی دلائل دے کے تو ان تمام عقیدوں کو بدعتیں کہا کہ یہ سارے عقائد بدعتیوں کے ہیں. یہ جو عقائد آج زمانے کو دینا چاہ رہے ہو یہ گمراہی پر مبنی ہے, کفر پر مبنی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جو قدم اٹھایا اس کی تائید پھر صرف یہاں بر صغیر پاک و ہند نہیں, حرمین طیبین کے بھی درجنوں بیسیوں مفتیوں نے کی. اور انہوں نے کہا احمد رضا نے جس پر گرفت کی ہے وہ 100% نہیں 1000% ٹھیک گرفت فرمائی ہے. اور حرمین طیبین کے ائمہ نے مکہ شریف, مدینہ شریف, عرب علماء نے اعلیٰ کی تائید کی, عرب کے علماء نے. آپ ادھر اس ہمارے خطے میں دیکھیں تو حضور سیدی اعلیٰ, جیسے ہم آپ کو امام اہل سنت کہتے ہیں, اسی دور میں آپ عرب میں جائیں تو اہل سنت کے امام ہوئے جنہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی حضور کی شان پر, ہیں حضور کے مناقب پر, فضائل پر, دین پر, اسلام پر, ہماری تعلیمات پر, تعلیمات دین پر. 100 سے زائد انہوں نے کتابیں لکھی عربی میں. ان کا نام ہے امام اہل سنت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ عرب دنیا کا اس دور کا علم و فن کا امام تھا, اور وہ امام بھی میرے امام احمد رضا کی تائید کر رہا تھا, اعلیٰ کی کتابوں پر تقریزیں لکھ رہا تھا. وہ بھی اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. یہ شان ہے اعلیٰ کی ہے. اور جو اس کے رسالت, ادب رسالت, تعظیم نبوت, تکریم مصطفیٰ اور ادب حضور تاجدار کائنات کا کلچر امام احمد رضا نے دیا, خدا کی قسم وہ ایک مثالی اور بے مثال لاجواب اور منفرد کلچر ہے جس کو آج 100 سال کے بعد بھی زمانہ کہہ رہا ہے کہ احمد رضا کا دیا ہوا منشور لے لیا جائے اور اس اگر مینیفیسٹو اور اس اگر تعلیم کو اختیار کر لیا جائے تو بے ادبی کا شائبہ اور تصور تک بھی نہیں آتا. میں نے کہا صرف آج نہیں, احمد رضا نے ادب, احترام, تعظیم, تکریم اور آداب کا وہ کلچر دیا, اور محبت کا, عشق کا, مودت کا, مدینے کے تاجدار سے اور آقا کی نسبتوں سے پیار کا وہ آقا کی غلامی کرتے ہوئے درس دیا کہ جس کو قیامت تک اہل عشق اختیار بھی کریں گے اور میرے امام کی عظمتوں کو سلام بھی پیش کرتے رہے. عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, علماء اہل سنت. اعلیٰ نے جو ادب دیا, احترام دیا, عشق کے باب میں اعلیٰ حضرت ایک کہہ لیں کہ قیامت تک, آج نہیں قیامت تک ایک آئیڈیل ہے پوری امت کے لیے, ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے میرے امام کی, اعلیٰ کی, عشق کے باب میں, حضور کی تعظیم کے باب میں, ادب کے باب میں, احترام نبوت کے باب میں. میرے امام کا آپ کوئی کلام اٹھا لیں, 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اعلیٰ نے. کتنی؟ 1000 سے زیادہ کتابیں. اور تب کمپیوٹر نہیں تھا,
تب یہ بڑی بڑی لائبریریاں اور اتنی کتابیں یہ نہیں ہوتی تھیں. آج کا یہ جدید یہ سسٹم یہ ٹیکنالوجی یہ نہیں تھی. یہ آج کی سہولیات یہ نہیں تھی. آج سے 100 سال 150 سال پیچھے چلے جائیں, اس دور میں احمد رضا نے 1000 کتاب لکھی. 1000. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی 2 صفحے کی 4 صفحے کی کتاب, کہ 2-4 صفحے کا کتابچہ, کوئی رسالہ کو میگزین نہیں. حالات سے کوئی سوال کرتا نا, سوال, تو اسی دور میں آپ دیوبندیوں کے مولویوں کو پڑھ لیں, اسی دور میں ان کے بڑے مفتیوں کو پڑھ لیں, آپ وہابیوں کے بڑے علماء کو دیکھ لیں. سوال آتا نا تو کہتے جائز یا ناجائز, ٹھیک صحیح غلط, بس. اور حالات کے پاس وہی سوال آتا تو میرے امام کا قلم چلتا نا, تو امام کہتے بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, طبرانی, معجم کبیر, معجم صغیر, معجم اوسط, بیہقی سنن کبریٰ, نسائی سنن کبریٰ, فلاں 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 ہے. کچھ چھوٹی یعنی تھوڑا جواب بھی ہوتا نا تو 300 دلائل آ جاتے ہیں, 600 دلائل. اللہ کے بندو 600 دلائل. اور کتابیں, یہ کتابیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کتابیں اس طرح ملتی نہیں تھیں. وہ کیا تھا, بس وہ کو اعلیٰ بے خاص مدینے والے کی نگاہ تھی, خاص کرم تھا. بس 7.5 گھنٹوں میں بیٹھ کے نا وہاں کتاب لکھی, کعبہ شریف کے پاس بیٹھ کے, وہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اعلیٰ وہاں گئے تو یہ نجدیوں نے کہا جی یہاں ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں جو حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہتے ہیں یا معاذ اللہ زیادہ کہتے ہیں. اعلیٰ نے کہا مجھے ٹائم دو, میں ابھی وضاحت کر دیتا ہوں. آپ کعبہ شریف کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے کتاب لکھی, سمجھ آئی, اور کتاب لکھی, تھا بخار آپ کو, اور تقریباً 7.5 گھنٹے میں عربی میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اور پھر کتاب کے نام کا, کوئی کتاب اٹھا لیں, کتاب کے نام کا یہ کمال ہے کہ وہ جس سن میں لکھتے تھے نا اسی سن کے مطابق اس کا نام ہوتا تھا. علم الاعداد کی روح سے اس نام کے وہی اعداد بنتے تھے جب وہ لکھتے تھے. علم الاعداد کا بھی اتنا ساتھ. اللہ اکبر. کتاب لکھی نا تو وہاں پاس کتاب کوئی نہیں تھی. وہ کتاب ابھی آپ کو میں دکھاتا, میں لا نہیں سکا. وہ اس طرح کتاب ہے باقاعدہ اتنی بڑی, تو وہ آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ کے اوپر ہمارے پاس لائبریری میں. آپ نے وہ کتاب لکھی اور لکھ کے جب اس میں آپ نے اللہ کے اور حضور کے علم میں فرق بیان کیے, اوئے ہوئے ہوئے جو خدا کے علم اور حضور کے علم کے درمیان آپ نے فرق بیان کیے, وہ فرق اگر کوئی بندہ یاد کر لے, میں کہتا ہوں وہ 1000 دلیلیں کوئی اسے دے, وہ کہے گا میں مر سکتا ہوں لیکن میں احمد رضا کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. 1000 دلیلیں دے کر کوئی اگر ورغلانا چاہے, بہلانا چاہے اور دامان رضا چھڑانا چاہے, اور اگر بھٹکانا اور گمراہ کرنا چاہے, میں کہتا ہوں 1000 دلیلیں اس کے سامنے, میں کہتا ہوں بے بس اور ناکام ہو جائیں گی جو بندہ صرف ان فرقوں کو پڑھ لے جو آپ نے اللہ کے علم اور حضور کے علم کے درمیان بیان کیے. کہا میں کیسے حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہہ سکتا ہوں, معاذ اللہ یہ زائد سوچ بھی نہیں سکتا. میں بیان کیا کر رہا ہوں وہ میں پورے اس پہ خطبے دوں گا آپ کو, اور اس کتاب پوری کتاب کا ہم درس دیں گے یہاں انشاءاللہ, خطبے دیں گے اور حضور کا علم غیب بیان کریں گے اور اس کتاب سے بیان کریں گے اور پڑھ کے سنائیں گے آپ کو. عربی میں میرے امام نے لکھا, اور میرے امام کے پھر خلیفہ ہوئے, ان کا مزار شریف ہے جنت بقیع میں. کہاں پر؟ حضور قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی قادری قدس سرہ العزیز, یہ سیالکوٹ کے تھے اور رضا کے ہو گئے, پھر رضا نے مدینے بھیج دیا. رضا کے پاس جو جائے نا تو وہ مدینے پہنچ جاتا ہے. ہاں پھر پکا مدینے بھیج دیا, ادھر ہی رہتے تھے. اب بھی آج بھی ان کا ڈیرا مدینے میں ہے.
سبحان اللہ. وہ حضور کے دیس میں رہتے ہیں. اب ان کا پتہ کہ مدینہ ان کا ایڈریس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. وہاں کے تو کیڑے مکوڑوں کی کیا بات ہے, وہاں کے اشراط الارض کی کیا بات ہے, وہاں کے کانٹوں درختوں پتوں کی کیا بات ہے. پھر اس دیس میں رہتے رہے, ساری عمر گزاری, ادھر ہی وصال ہوا. جنت بقیع میں آپ کا مزار پر انوار ہے. جنت جو دنیا کا سب سے افضل قبرستان, سمجھے, وہ قبرستان کے جس کی خاک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے میرے نبی کے جسم کو چوما ہوا ہے, حضور کے مبارک ہاتھوں کو چوما ہے. اس خاک نے میرے آقا کے قدموں کو بوسے دیے ہیں, اس قبرستان کی خاک نے, خاک شفا. قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی